السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے شر سے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان خود کو دیتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ دونوں صورتیں کریں گے۔ سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گھروں میں پھونکنے مارنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اعوذ سے مراد ہے پناہ لینا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کسی کو چمٹ جانا۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ میں دامن پکڑتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق سے مراد ہوتا ہے پھاڑنا، اور بہت سی چیزیں جو پھٹتی ہیں، مثال کے طور پر فجر جو ہے، صبح کا جو وقت ہوتا ہے، یا صبح جو ہے وہ بھی اندھیرے کی چادر کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس لیے اس کا مطلب جو ہے وہ صبح بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اور بھی چیزیں ہیں، مخلوق میں اور بھی چیزیں ہیں جو پھٹ جاتی ہیں، جیسے کہ بیج پھٹتا ہے تو پودا نکلتا ہے، انڈا پھٹتا ہے ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد فجر بھی ہے اور تمام مخلوق بھی ہے، کیونکہ تمام جو مخلوق ہے اس کی پیدائش اسی طرح ہوتی ہے، پھٹنے کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ میں دامن پکڑتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے رب کا، صبح کے رب کا، ہر اس چیز سے پناہ جو اس نے پیدا کی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا میں، جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ جہاں پہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس میں بہتری ہے، وہیں پر اس میں کچھ نہ کچھ شر بھی ہے۔ سورج کے بہت سارے فائدے ہیں مگر اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح چاند کے بہت سارے فائدے ہیں مگر وہ اس میں بھی نقصان بھی ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی اور شر بھی رکھا ہے۔ اسی طرح موسم جو ہے مختلف، گرمی وہ اس کا فائدے بھی ہیں پر نقصان بھی ہے، سردی کے بھی اسی طرح فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، بارش کے کتنے زیادہ فائدے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کا نقصان بھی ہے۔ اسی طرح کھانے کی چیزیں اگر ہم دیکھ لیں، کھجور کے بہت فائدے ہیں لیکن وہ نقصان بھی دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے نا وہ امپرفیکٹ ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ ایوری سنگل تھنگ از امپرفیکٹ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، تو اس لیے ہر چیز کے شر سے اس کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ اب کس چیز کی ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں نا، کیا کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے جس کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں؟ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری صحت، ہماری اولاد، اور سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہمارا ایمان، اور ایمان کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی، اور پھر آگے کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ رات کی پناہ، جب رات کا شر جو ہے وہ پھیل جائے، جب رات پھیل جائے۔ رات میں بہت ساری چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے انسان کو، جنگلی جانور باہر نکل آتے ہیں، پھر اسی طرح چور، ڈاکو، اور بھی اندھیرے کے بہت سارے نقصان ہیں۔ اور رات کو تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تو ایک طرح سے پرسکون، ایک ٹینشن فری ہو کے سو جاتا ہے، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو پھر اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ رات کے شر سے پناہ مانگی گئی، تو یعنی جو کچھ جب زمین پر ہے اس کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، جو آسمان پر ہے، جو رات ہے، اس کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔
پھر آگے جادو کرنے والے، یہ پھونکے مارنے والی سے پناہ، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، تو جادو سے پناہ مانگی گئی۔ پھر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر جائے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کی خوشحالی یا اس کی عزت دیکھ کر انسان جلے اور یہ آرزو کرے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اب کبھی کبھار تو حسد جو ہے نا صرف وہ دل میں ہوتا ہے، وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار جب وہ دل میں زیادہ عرصہ رہے نا تو پھر وہ انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ اور جب تک تو وہ دل میں ہوتا ہے تب تک تو حسد کرنے والا صرف خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، مگر جب حسد بڑھ جائے تو پھر اور عمل میں آ جائے تو پھر وہ انسان صرف خود کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ جس سے حسد ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو اور آپ کو ظاہر بھی ہو جائے کہ فلاں شخص کو مجھ سے حسد ہے، ڈر جائیں، شور مچائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے ہر نقصان سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ سارے شر، اور سارے شر مختلف ہوتے ہیں، تو پہلے تو پیچھے انہوں نے عام شر کی بات کی، لیکن یہاں پر خاص طور پر 3 چیزیں جو مینشن کی گئی، رات، جادو اور حسد، کیونکہ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، کسی کے پاس جا کر تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھ کر انسان اپنے اوپر خود دم کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور جب ہم ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی قبول ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اب اگلی سورہ ہے سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الناس سے مراد تمام انسان، اعوذ وہی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ پناہ میں لیتا ہوں، کسی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کسی کو چمٹ جانا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، مگر یہاں پہ خاص طور پر انسانوں کا رب کہا گیا ہے، ایک طرح سے انسانوں کو عزت دی گئی ہے۔ اور پھر کون ہے وہ اللہ، کون ہے وہ رب؟ جو بادشاہ ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، معبود ہے سب کا۔ تو انسانوں کے رب کی پناہ کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، کیوں انسانوں کے رب کی پناہ مانگیے؟ کیونکہ اللہ ہی تمام مشکلات، تمام تکلیف دور کر سکتا ہے، تمام نقصانات دور کر سکتا ہے۔ کوئی لوگ ہم سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ ہماری حفاظت نہ کرے۔ اور پھر سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، وسوسہ۔ جتنے بھی ہم نے شر کی بات کی ہے نا، ان میں جو سب سے بڑا شر ہے وہ شیطان کی طرف سے جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہے۔ اور پھر وہ کیسے ڈالتا ہے؟ وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے، وسوسہ ڈالنے آتا ہے، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر انسان ذکر کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بار بار آتا ہے۔ اور پھر وہ کس طرح آتا ہے؟ کبھی کبھار جنوں کی شکل میں اور کبھی کبھار انسانوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، رشتہ داروں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ تو اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ ہمارے دل سے ہمارا اللہ کے لیے جو تقویٰ ہے، اخلاص ہے، ایمان ہے، محبت ہے، وہ ہم سے دور کر دے اور خود ہمارے دلوں میں جگہ بنا لے، خود ہمارے دلوں میں گھس جائے اور پھر ہمیں گناہ میں لگا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے۔
لیکن جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی شیطان آپ پر اٹیک کب کر پاتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تب شیطان افیکٹ کرتا ہے ہمیں۔ اگر ہم اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف رکھتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر اٹیک نہیں کر پاتا، کیونکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو اس کی حرکت ہے نا دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اس کو دشمن سمجھتے نہیں ہیں نا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ جس دن ہم یہ چیز ریئلائز کر لینا کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ وہ جہنم میں اکیلا جلے؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جیلس ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کو ناشکرہ بنا دوں گا، اور اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں سب سے پہلے وسوسہ ڈالا تھا۔ تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہمیں وہ ایسے چھوڑ دے گا؟ تو انسان کی جو شیطان کی چالیں ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ کبھی تو جنوں کی شکل میں اور کبھی یہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے۔ انسانوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اور اس سے ہم صرف تبھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ طاقت والا سمجھیں، کیونکہ اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو پھر ہم اس کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس دنیا میں اس کے اٹیک سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے والا بنائے، اور ہم سمجھ کر اپنے عمل کو تبدیل کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا دوست بنائیں اور ہر طرح کا توکل صرف ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ پیدا کر دے اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، اگر اس پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی چیز ہم نے درست سمجھی نہیں ہے، عمل میں کوئی کوتاہی ہوگی اللہ تو آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہم سے درگزر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں چن لیں، آپ ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں۔ ہماری دنیا سنوار دیں میرے مالک، ہماری آخرت سنوار دیں، ہم سے اپنی رضا کے کام کروا لیں اللہ تعالیٰ۔ ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمیں جنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمیں شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو آپ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، جو آپ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے تمام پیاروں کو اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کے درجات بلند کر دیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائیں، ان کو اپنی رحمت میں لے لیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی موت تب دینا جب ہم ایمان کی حالت میں ہوں، ہمارے دل میں آپ کی محبت بھری ہوئی ہو، ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہوں، آپ کے اطاعت گزار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔